بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی دوسری کتاب کتاب الایمان۔ الایمان اس کا معنی مفہوم اہل السنہ والجماعہ کے پاس کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ باتیں آغاز میں اور پھر پوری کتاب پھیلا کر کے آپ نے اس کے اجزاء کو بتائے ہیں، بڑی اہم چیز ہے وہ۔ سب سے پہلے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کا جو شرعی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، وہ ہم جان لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اہل بدعت سے کہاں کہاں انحراف ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ ہلکے پھلکے انداز میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو پہلا باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اسی کو آپ نے باب میں قائم کیا ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ مستقل طور پر آپ کو بتاؤں گا باذن اللہ تعالی ایک درس میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تبویبات ہیں وہ کس کس قسم کی ہیں، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو تبویب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کبھی باب میں آیت کریمہ کیوں رکھتے ہیں، کبھی حدیث مبارکہ کو، کبھی اس حدیث مبارکہ کا قطعہ بھی آپ نقل کر دیتے ہیں باب میں، جو حدیث کی صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں، لیکن حدیث ہوتی صحیح ہے لیکن آپ کے معیار پر نہیں ہوتی ہے، آپ کا جو شرط ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی تبویب میں داخل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر باب میں حدیث ہی داخل کر دیا آپ نے کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ بنیادی طور پر تین باتیں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان، لفظ ایمان اور لفظ اسلام یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ان دونوں کا معنی کب الگ ہوگا؟ جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں۔ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع۔ لفظ ایمان اور لفظ اسلام ایک ہی معنی ہے، دونوں کا معنی کے اعتبار سے ایک حد تک الگ الگ معنی ہے، لیکن جب اسلام مراد لیتے ہیں تو ایمان کے سارے مباحث اس میں آ جاتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں تو اسلام سے متعلق ساری باتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ ایک تو یہ مقصود ہے اس باب کے تحت۔ دوسرا مقصود یہ ہے کہ قول اور عمل لفظ ایمان میں داخل ہے شرعی اعتبار سے۔ ایمان جب کہتے ہیں تو صرف اعتقاد، صرف قلبی عمل، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ زبان سے ہونے والی عبادتیں، بدنی طور پر ہونے والی عبادتیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ صرف قلب اور دل کا معاملہ نہیں، بلکہ القول والعمل داخلان فی مسمى الایمان۔ قول اور عمل ایمان، لفظ ایمان کی وسعت میں داخل ہیں اصطلاحی معنی میں۔ ایک یہ بتلانا مقصود امام بخاری کو رحمہ اللہ۔ ایک تیسرا مقصد ہے وہ ہے کہ ایمان قلبی اعتبار سے بھی، زبانی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی، اس میں ازدیاد، زیادتی کا اور نقصان کا امکان ہے اور ہوتا ہے فعلاً۔ یہ تین باتیں مقصود ہیں اس باب کے تحت امام بخاری کو رحمہ اللہ۔ الایمان اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ
کہ تین باتیں ہیں، تینوں میں سے ایک بات کو بھی نہیں نکالا جا سکتا، اور ایک چوتھی بات ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، اس پر عمل ہے۔ تین باتیں کیا ہیں؟ یعنی اقرار باللسان، زبان سے اقرار، جہاں دل سے تصدیق ہوتی ہے، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور عمل بالارکان، ہمارے جو اعضاء ہیں اس سے جو عمل ہوتا ہے وہ بھی لفظ ایمان میں داخل ہے۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی اقرار تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اس میں داخل ہیں، اس میں کسی کو نکال نہیں سکتے ہیں۔ اب اہل بدعت کے ہاں جو معنی مفہوم ہے الایمان کا اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر، بس بتا دیتا ہوں، لیکن وہ ہے باطل۔ اس میں ایک جو مرجئہ ہیں، یہ جو لفظ الارجاء، اس کے خود 4 مفاہیم ہیں، اس پر ایک درس دوں گا انشاءاللہ بہت جلد۔ تو یہ مرجئہ ہیں، ان کے پاس ایمان کا جو شرعی معنی ہے کیا ہے معلوم ہے؟ صرف التصدیق۔ کیا ہے؟ غور طلب بات ہے، اس کو آپ کسی زمانے میں مرجئہ تھے، ان کے پاس یہ معنی تھا، اتنی سادگی سے مت لیجئے۔ دور حاضر میں بھی مرجئہ ایک مستقل ایک فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ان کا کوئی سربراہ ہے، ان کا کوئی مرکز ہے، ایسا نہیں، لیکن افکار فکری طور پر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو۔ مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق شرعی طور پر، مطلب کیا ہے؟ آپ کے دل میں اگر تصدیق ہو جائے، یعنی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں اسلام ایک دین ہے، اللہ معبود ہے، صرف تصدیق کے اندر بات آپ نے تصدیق کر دی، تو پھر ابھی آپ کو کسی طرح کا کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو نفع نہیں پہنچائے گا، اور کوئی بھی معصیت نقصان بھی نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ تصدیق موجود ہے اور وہ کافی ہے۔ ان کے پاس بنیادی طور پر کیا ہے؟ تصدیق کافی ہے، نہ عمل کی ضرورت ہے، نہ عمل فائدہ پہنچاتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ دیگر کوئی عبادت، اور معصیت ہو تو کوئی بھی معصیت کا وہ مرتکب ہو کسی بھی گناہ کا، تو پھر اسے نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہے۔ کتنی خطورت ہے دیکھیں اس میں، اور میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ شرعی معنی آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں، خاص کر ان مزاروں میں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ایمان ہے، نہ نماز ہے نہ کوئی اور عبادت ہے، نہیں دل میں ایمان ہے، یہ مطلب کیا ہے؟ وہ دراصل وہ ایک فکرہ ہے، وہ مرجئہ کا معاملہ ہے۔ لفظ ایمان کا معنی ہی ان کے پاس سکڑا ہوا ہے، صرف تصدیق، جبکہ لغوی اعتبار سے بھی صرف تصدیق یہ درست نہیں ہے، اقرار بھی اس کے اندر داخل ہے، جو بھی تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ ایک اس کے مقابل کرامیہ محمد ابن کرام، آپ ان فرقوں کے ناموں کو یاد رکھیں ضرور، لیکن اس کو پیچیدہ مت بنائیے، اس لیے کہ فکر پہ غور کیجئے۔ وہ فکر، وہ سوچ، وہ خیال آج ایک شخص میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک کرامیہ ایک جماعت کے طور پر نہیں۔ اس دور میں یہ لوگ تھے، یہ امام بخاری کا معاصر ہیں شخص محمد بن کرام، تو یہ الکرامیہ، میں بتا رہا ہوں نا کہ ان فرقوں کے صرف نام تاریخی طور پر، اور آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو یہ فرقے کے نام کے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہیں، لیکن افکار ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تو یہ جو کرامیہ ہیں، ان کے پاس یہ معاملہ ہے کہ صرف اقرار، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف اقرار، آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اقرار کر لیا آپ نے، کافی ہے آپ کے لیے، اور پھر نہ عمل کی ضرورت ہے نہ تصدیق کی ضرورت ہے۔
یہ معاملہ ان کا کتنی خطورت ہے دیکھیں اس میں. معاشرتی زندگی میں ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ایمان بنیادی طور پر ہم سوچ کر کے عمل کو جو نکال کے رکھتے ہیں نا، بڑی تعداد عمل سے بالکل دور رہتے ہیں نا. کیوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اصل ایمان تو ہے. یہ دراصل کیا ہے، یہ انہی باطل جو فرقے ہیں، منحرف جماعتیں ہیں، نام رہنے دیجئے، وہی افکار ہیں جو منتقل ہوئے ہیں، وہی افکار ہیں جو رائج ہے، اسی بنیاد پر یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ مرجئہ کے پاس الایمان کا معنی کیا ہے شرعی طور پر؟ صرف تصدیق. اور احناف کے پاس، ذرا دھیان دیجئے گا، غلط ملت نہیں کرنا معاملہ، احناف کے پاس بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ ایمان جب کہتے ہیں تو اس کا بنیادی معنی یہی ہے کہ تصدیق ضروری ہے. مرجئہ جو ہے نا بالکل وہی معاملہ، ان کے پاس کیا ہے، تصدیق کفایت کر جاتی ہے، کافی ہے. احناف کے پاس کیا ہے کہ الایمان جب کہتے ہیں شرعی طور پر تصدیق ضروری ہے، لیکن ان میں اور مرجئہ میں فرق کہاں رہ جاتا ہے؟ مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اور عمل تو فائدہ پہنچاتا بھی نہیں، اور معصیت نقصان بھی نہیں پہنچاتی کسی اس انسان کو جس کے دل میں تصدیق آ گئی، بات کافی ہے. لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ تصدیق ہی اصل ہے، ضروری ہے تصدیق. لیکن احناف نے ایک زائد بات یہ کی کہ عمل تقویت پہنچاتا ہے، عمل ضروری ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس تصدیق کو قوت پہنچانے کے لیے عمل پھر اس کے لیے اس کے لیے ضروری ہے. ایسے کہا ان حضرات نے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اہل علم نے ان پر اس بات پر رد کیا، لیکن یہ اہل السنہ کے ہیں. انہوں نے کرامیہ کی طرح یا مرجئہ کی طرح عمل کو خارج نہیں کیا، لیکن عمل کو اس کی بہتری کا ایک ذریعہ بتایا اس کو. اور جہاں تک مسئلہ خوارج کا ہے، خوارج کے پاس یہ معاملہ ہے کہ ایمان کی جو تعریف اہل السنہ والجماعہ کے پاس ہے وہ سارے اجزاء ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، بدن عمل، یہ سب ان کے پاس ہیں. لیکن ان کے پاس یہ بھی مسئلہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. ایک شخص نے والدین کی نافرمانی کی، ایک شخص نے جھوٹ کہا، ایک شخص نے دھوکہ دیا، ایک شخص نے چوری کی، یہ سب کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اسلام ہی سے نکل جائے گا، کفر میں داخل ہو جائے گا. اور معتزلہ انہی کی بات کہتے ہیں قدر فرق کے ساتھ، اور بہت ہی بے تکی بات، بےہودہ بات. کیا کہتے ہیں معتزلہ؟ کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اسلام سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. کیوں؟ اسلام سے اس لیے نکل جاتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اصل تصدیق باقی ہے. وہ کہاں رہے گا؟ منزلۃ بین منزلتین، درمیانی جگہ میں رہے گا. بس یہ کوئی بات ہوئی. لیکن جب بات آتی ہے نتیجے کی تو انہوں نے وہی بات کہی جو خوارج نے کہی. کیا بات؟ کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور بدنی عمل، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عمل جو معاملہ ہے نا، عمل کا معاملہ
زبان کا معاملہ، اس میں سب کیا ہے؟ تکمیل والی بات آتی ہے. اس کے ذریعے سے اصل ایمان پر زک نہیں آتی ہے. اگر عملی طور پر ذرا سا قصور آتا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے مطابق سزا دے گا، لیکن وہ لوٹ کر آئے گا جنت کو. اس کا جنت اصل ٹھکانہ ہے انشاءاللہ، دائمی ٹھکانہ ہے. آخری ٹھکانہ تو اس کا جنت ہی ہے، جہنم نہیں ہے، کیونکہ اصل ایمان موجود ہے اس کے اندر. تو یہ تو بنیادی بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام اور ایمان یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ ان کی جو الجامع لشعب الایمان ہے، بالکل اس کے آغاز میں ایک باب قائم کیا انہوں نے کہ باب الدلیل علی ان الایمان والاسلام علی الاطلاق عبارتان عن دین واحد. یہ دونوں لفظ ایک ہی بات کے لیے کہی جاتی ہیں. جس طرح سے مطر ہے، غیث ہے، کس پر بولا جاتا ہے؟ بارش کے لیے. دونوں کا ہلکا پھلکا معنی فرق ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے دونوں میں، لیکن جس طرح سے دونوں چیزیں ایک ہی بات کے لیے کہی جاتی ہے، المطر الغیث، کہا کہ بالکل ویسی ہی الایمان الاسلام. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی، ابھی میں نے جو کہا نا کتاب الایمان مجموع الفتاوی میں 7ویں جلد میں اس بات کو بہت مفصل لکھا ہے کہ یہ جو لفظ ایمان ہے، لفظ اسلام ہے. اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی وہ ضرور پڑھ کے دیکھے گا آپ، الجامع لشعب الایمان. انہوں نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں میں نقل کی ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران میں. تو عن اسلام سے مراد کیا ہے؟ الایمان، سب کا سب داخل ہے اس میں. ابھی دیکھو ایک آیت کریمہ ہے، لکھیے آپ، سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الذاریات میں فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها، اس کے بعد کیا ہے؟ غیر بیت من المسلمین. انہی کو اللہ نے ایک مرتبہ مومن کہا، ایک مرتبہ مسلم کہا، کیونکہ وہ اس میں داخل ہے، وہ اس میں داخل ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو جی. ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت فرمایا، دیکھیے کتاب میں دیکھیے، وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، کیا کہا؟ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ. امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق حدیث الساری میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے رحمہ اللہ، اور یہ سیر اعلام النبلاء میں بھی یہ بات ہے، اور قدیم علماء نے بھی اس بات کو لکھا ہے. کئی اصحاب علم نے، مثلا آپ اس میں امام لالکائی رحمہ اللہ کی شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اس میں بھی اس قول کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو شاگرد اور وراق ہے محمد بن ابی حاتم، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ سے متعلق کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں یعنی بہت بڑی مقدار میں 1080 اساتذہ امام بخاری کے رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے جو اساتذہ ہیں 1080، اتنی بڑی تعداد میں، یہ میرے وہی اساتذہ ہیں جن سے میں نے جو احادیث لی ہیں. کہا کہ لیس منہم الا صاحب حدیث، سب کے سب صاحب حدیث ہیں جن سے میں نے علم لیا ہے. اور کہا کانوا یقولون الایمان قول وعمل یزید وینقص. امام بخاری نے کہا کہ میں نے انہی اساتذہ سے علم لیا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ الایمان قول وعمل یزید وینقص. انہی سے میں نے علم لیا ہے. جو یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے میں نے ان سے علم نہیں لیا ہے. بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کہی ہے. لیکن ایک بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ الایمان سے متعلق کہ وَهُوَ قَوْلٌ
کیا کہا اس کے بعد؟ وفعل، قول وعمل نہیں کہا. بعض شارحین نے کچھ اصحاب علم سے یہ اعتراض بھی نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کہا قول و فعل، قول و عمل کہنا چاہیے تھا، عام اصطلاح پہ رہنا چاہیے تھا، فعل کیوں لائے؟ جبکہ بنیادی طور پر عمل جب کہتے ہیں تو اس میں ارادہ کی شرط ہوتی ہے. ایک شخص نے ایک عمل کیا، اس میں نیت اور ارادہ کو شرط ہے، داخل ہے اس میں. جبکہ فعل ایک شخص غیر اختیاری طور پر کوئی کام کر لیتا ہے، اس کو بھی عربی زبان میں فعل کہہ دیتے ہیں، غیر اختیاری طور پر. جیسے ہوتا نہیں کوئی چیز اچانک صادر ہو جاتی ہے ہمارے بدن سے، ہوتا نہیں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی کام ہو جاتا ہے ہمارے سے غیر ارادی طور پر. جبکہ عمل کہتے ہیں جس میں ارادہ ہو، ارادہ شرط ہے، تو قول ہونا چاہیے تھا نا، فعل کیوں ہے؟ اسی طرح سے یہ بھی ایک فرق بتایا جاتا ہے قول اور عمل میں، قول نہیں، فعل اور عمل میں، کہ عمل جو ہوتا ہے اس میں علم ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر، تفکر، فکر کے ساتھ. جبکہ فعل کی جب بات آتی ہے تو اس میں شرط نہیں ہوتی. بنیادی طور پر بنیادی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ جو عمل ہے نا، جب عمل کہتے ہیں اس کے اندر خود بخود مداومت کا معنی آ جاتا ہے، استمرار، دوام. فعل میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ایک بار کی ایک دم ختم کر کے بھی کوئی کام ختم کر دے تو اس کو فعل کہہ سکتے ہیں، عمل نہیں کہہ سکتے. عمل میں دوام ہونا، دوام، بنیادی فرق ہے. اور یہ سب جو فرق بتائے جاتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ قول و فعل، بعض لوگوں نے اس سلسلے میں یہی بات کہی کہ اس میں فعل کی بجائے قول ہونا چاہیے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے فعل اس لیے لے کر آئے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ایسا بنیادی طور پر اس حد تک حساسیت ان دونوں میں فرق ایسا نہیں ہے. قول کی جو تاثیر ہے، عمل کی جو تاثیر ہے، فعل کی جو تاثیر ہے، دونوں میں موجود ہے. اور فعل القلب ہے، فعل اللسان ہے، اور فعل البدن ہے، فعل القلب ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے قول و فعل آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. البتہ فعل کے ساتھ جیسا کہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں ارادہ نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر بھی کوئی کام ہو جائے اس کو بھی فعل کہتے ہیں، تو نیت کا ذکر نہیں ہے نا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ لفظ ایمان کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں نیت والی بات آ ہی جاتی ہے، الگ سے ذکر کرنے کی اس کو حاجت نہیں ہے. واللہ اعلم. یہ بات جو ہے بالکل نمایاں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس موقف سے. لیکن شارحین حدیث نے جو بات یہ فروق جو بتائے ہیں تو اس میں کس حد تک اس میں دلالت کرتی ہیں، اور یعنی اصطلاحی طور پر فعل کی جگہ میں عمل ہی لانے سے وہ بات آتی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بعد جو امام بخاری نے کہا رحمہ اللہ یزید و ینقص، یہ بھی ایک بنیادی معاملہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مرجئہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ ہیں، جن میں بھی انحراف آیا ہے، ان سب کے ہاں یزید و ینقص والی بات نہیں ہے. گویا کہ ایمان ایک جامد چیز ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. یعنی یہ کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایمان جامد چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین عمل کی دعوت کیوں دیتا؟ اللہ رب العالمین غور و فکر کی دعوت کیوں دیتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان کیوں لیتا کسی بندے کا؟ تبھی تو اس کا ایمان بڑھتا ہے نا، کبھی ایمان اس کا گھٹتا ہے نا. یہ بنیادی چیز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تو اس موقف کو ذکر کیا کہ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، کہ چاہے وہ قلبی معاملہ ہو، چاہے زبانی معاملہ ہو، چاہے وہ بدنی معاملہ ہو، یزید وینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی آیات نقل فرمائی.
سب سے پہلے سورۃ الفتح کی آیت دیکھیں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، یہ آیت کریمہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ جو معروف ہے نا سیرت کا جو حادثہ ہے، آپ دیکھیے حدیبیہ سے متعلق جو شروط طے کیے گئے اور حدیبیہ سے پہلے جو ایمان تھا صحابہ کا، حدیبیہ کے بعد جو سارے امور سامنے آنے کے بعد جو ایمان بڑھا وہ پہلے نہیں تھا نا، وہ پہلے نہیں تھا نا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین نے امام بخاری نے سورۃ الکہف کی آیت نقل فرمائی، اصحاب کہف ان کے ساتھ جو کڑی آزمائشیں تھیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کا جو معاملہ رہا ہے، تو پہلے اور بعد میں ان کا ایمان کتنا بڑا اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بیان فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ سورۃ محمد میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور منافقین کا کتنا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین ہیں رسول اللہ سے کوئی باتیں سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حادثات ہوتے ہیں، آیتیں نازل ہوتی ہیں، کسی پر پکڑ ہوتی ہے، کوئی ایمان ان کا بڑھتا نہیں ہے، جبکہ اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ سورۃ المدثر میں دیکھیے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ سورۃ آل عمران میں کہا فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا۔ سورۃ الاحزاب میں کہا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ خندق کے موقع پر دیگر امور سے متعلق جو ایمان بڑھتا ہے، ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ایک شخص کا جو ایمان بڑھتا ہے، وہی بازار میں جاتے ہوئے ایمان اسی کیفیت کا رہتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو ایمان رہتا ہے وہی ایک شخص اخبار پڑھتے ہوئے بیٹھا ہے، دونوں کا ایمان ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک شخص اخبار پڑھتے بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو ایمان ہے ابھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر کسی گناہ کو انجام دیتا ہے لا قدر اللہ، پھر ایسی صورت میں ایمان اس کا گھٹ جاتا ہے۔ ایک بنیادی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعد دیکھو والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ بات آپ نے بتائی کہ اللہ کے لیے ایک بندہ جب محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے جب ایک بندہ بغض کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب معلوم ہے آپ کو ایمان، وہ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں بسند صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعطى للہ، جو اللہ کے لیے دیتا ہے، ومن منع للہ، جو اللہ کے لیے منع کرتا ہے نا، معروف حدیث مبارکہ۔ اس حدیث کے اختتام میں کیا فرمایا آپ نے؟ فقد استکمل الایمان، کیا فرمایا آپ نے؟ گویا کہ ایمان اس کا مکمل ہو چکا ہے۔ مطلب کیا؟ ان امور کو انجام دینے کے سے پہلے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، نقص تھا۔ ان امور کو انجام دینے کی وجہ سے جب اللہ کے لے کر کے دیتے ہیں نا، اللہ کے لے کر کے میں دینا تو چاہتا ہوں لیکن میں اللہ کے خاطر نہیں دوں گا، تو یہ جو کیفیات ہیں والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو کہا کہ استکمل الایمان، ان امور کو انجام دینے کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بڑھ جاتا ہے، اور نہ ہونے کی صورت میں پھر وہ گھٹ جاتا ہے۔ یہ بتانا مقصود امام بخاری کو رحمہ اللہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے عدی بن ابی عدی کو جو خط لکھا تھا، عدی بن عدی کو جو خط لکھا تھا کہ ان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استکملها استکمل الایمان، کہ ایمان جب بولتے ہیں اس کے کچھ فرائض ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ تطوعات ہیں، کبھی مباحات سے بچنا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فمن استکملها استکمل الایمان۔ یہ جو ان کا قول ہے یہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنے المصنف کی کتاب المغازی میں لے کر آئے۔ تو استکمال ایمان مقصود کیا ہے یہاں پر؟ مقصود یہ ہے کہ سلف میں بھی یہی موقف تھا اور ان کے پاس اس طرح کی تفصیلات تھیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور بسند صحیح عمر بن عبدالعزیز کا قول وہاں پر موجود ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ کے مصنف میں۔ تو سلف کے پاس بھی اتنی تفصیلات تھیں کہ کچھ فرائض ہیں، کچھ تطوعات ہیں، اور پھر اس سے ایمان بڑھتا ہے اور اس سے ایمان گھٹتا ہے، اور یہ اصطلاحات سب رائج تھیں۔ یہ اہل السنہ کا موقف ہے جو انہوں نے صحابہ سے لیا ہے،
اور تم جو اس میں یزید و ینقص کی جو بات نہیں کر رہے ہیں نا، یہ انحراف ہے، یہ بتانے کے لیے قول لے کر آئے امام بخاری نے رحمہ اللہ. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ اب اس کی بات دیکھو، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. وقال ابراہیم، یعنی کون؟ ابراہیم علیہ السلام. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا؟ یقین نہیں تھا؟ ایک ہوتا ہے علم الیقین. کیا ہوتا ہے علم الیقین؟ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی استدلال کر کے. مثال کے طور پر ہمارا ایمان ہے نا، قیامت کے دن برحق ہے، موازین رکھے جائیں گے، عرش کے نیچے جو ہے بہت سارے لوگوں کو جگہ ملے گی، اللہم اجعلنا منہم. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسی اور ایسی کیفیت ہوگی، صراط پر جانا پڑے گا جسے پل صراط کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے نا، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم استدلال کر کے بتاتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین. کیا ہے؟ علم الیقین. لیکن جب قیامت برپا ہوگی اور ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ کیا ہے؟ عین الیقین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ علم الیقین تو ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. کہا کہ علم الیقین تو ہے، بھلا علم الیقین تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. عین الیقین چاہیے، مشاہدہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حق الیقین، جیسے سورہ واقعہ میں ہے. وہ پھر پورے کمال کی بات ہے وہ. تو علم کے استدلال کر کے علم کی روشنی میں ایک موقف اختیار کرتے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک ہوتا ہے عین الیقین اور اس کا جو پھر نتیجہ ہوتا ہے حق الیقین. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ علم الیقین کے بعد عین الیقین پر جو ایمان بڑھ جاتا ہے وہ کیسے ہوگا؟ ایمان بڑھا نا. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. وہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. وہ عین الیقین سے. اطمئن قلبی کیسے ہوتا ہے؟ وہ عین الیقین سے. وقال معاذ، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں قول موجود ہے بسند صحیح، کہ اجلس بنا نؤمن ساعتا. اجلس بنا نؤمن ساعتا، کہ وہ اپنے اصحاب سے کہا کرتے تھے کہ بھائی کچھ دیر بیٹھ جائیں تاکہ نؤمن ساعتا مطلب ہمارا ایمان بڑھ جائے، کچھ ایمان کی باتیں ہو جائیں، کچھ آخرت سے متعلق باتیں ہو جائیں. وقال ابن مسعود الیقین یعنی الایمان کلہ. الیقین لفظ کل کب دلالت کرتا ہے؟ اجزاء سے متعلق ہو. تو پھر جب بات اجزاء کی آتی ہے تو اس میں یزید و ینقص کا لازمی ہے، یہی مقصود ہے یہاں پر. وقال ابن عمر، حدیث آئے گی، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر. کہ ایک بندہ تقوی کے اعلی مرتبے پر اسی وقت فائز ہوگا جب اس کے دل میں جو کھٹک سب آتی ہے تو اس کو چھوڑ دے. وہ تو پھر وہ اعلیٰ درجہ نہیں رہے گا، کچھ رہے گا لیکن اعلیٰ درجہ تو نہیں رہے گا. یہ سب امام بخاری رحمہ اللہ اسی سے متعلق لے کر آ رہے ہیں. وقال مجاہد، سورۃ الشورى کی جو آیت ہے شرع لکم، کہا کہ اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا. وقال ابن عباس شرعتا ومنہاجا سبیلا وسنتا. ان سب اقوال کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایمان میں یزید و ینقص کا امکان ہے اور ایسا ہوتا ہے، اور یہ اہل السنہ کا موقف ہے، اور فطری طور پر انسان اس کو محسوس بھی کرتا ہے. اور جبکہ یہ جو منحرف لوگ ہیں، منحرف جماعتیں ہیں، وہ سب ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے آغاز ہی میں ان سب پر رد کر دیا ہے. آگے امام بخاری رحمہ اللہ اسی کو بتانے کے لیے ایک اصل الایمان ہے، ایک تکمیل ایمان ہے. تو اصل الایمان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسلام ایمان کے ذریعے سے تو بتا رہے ہیں، آگے امور الایمان کہہ کر کے اس کی تکمیل کے جو ذرائع ہیں، مسائل ہیں، اور اس سے کیا نتائج لازم آتے ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں. انشاءاللہ اس وقت گفتگو ہوگی باذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.